السلام علیکم. آپ کل کی کلاس میں نہیں تھی تو میں ریویژن کر رہا تھا. میں نے کہا کہ تھوڑا سا آپ کو جو انہوں نے لیکچر میں بتایا تھا تو آپ کو بھی بتا دوں. وجع الاذن یعنی کہ درد کان کا. اذن کہتے ہیں کان کو، وجع کہتے ہیں درد کو. کیوں ہوتا ہے؟ سوء مزاج کی وجہ سے ہو سکتا ہے. سوء مزاج کیا ہوتا ہے کہ مادہ اگر جسم میں بگڑ جائے، یا پھر غیر مادی اسباب بھی اس کے ہوتے ہیں. غیر مادی کے اندر ٹھنڈا پانی استعمال کیا، سردی میں چلے گئے، سوئمنگ کی جس سے کان کے اندر پانی چلا گیا، ٹھیک ہے، اس طرح کی چیزیں، دھوپ لگ گئی، سردی لگ گئی، یہ غیر مادی ہوتے ہیں. مادی کے اندر یہ ہے کہ آپ نے کوئی ایسی چیز استعمال کری جو جسم کے اندر گئی، جیسے کوئی ٹھنڈی یا گرم چیز کھا لی، ٹھیک ہے، تو اس سے مادہ بگڑ گیا، تو وہ مادی وجہ ہے. اب مادی ہو یا غیر مادی ہو، کان کا درد جو ہے وہ بارد ہو سکتا ہے اور ہار ہو سکتا ہے، گرم بھی ہو سکتا ہے اور ٹھنڈا بھی ہو سکتا ہے. اب ہار ہے، یہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ ہار کے اندر آپ کو شدت ہوگی، صداع ہوگا. صداع کا مطلب ہوتا ہے درد ہوگا، ٹھیک ہے. یبوست، یبوست کا مطلب ہے خشکی ہوگی. سرخی ہوگی، کان ریڈ ہو جائیں گے، آنکھیں ریڈ ہو جائیں گی، منہ ریڈ ہو جائے گا، سر میں درد ہوگا، ٹھیک ہے، اور شدت ہوگی. تو یہ ہار، وجع الاذن ہار کی علامات ہیں. وجع الاذن بارد کی علامات کیا ہیں؟ کہ درد اتنا زیادہ نہیں ہوگا، بوجھ آپ کو سر میں زیادہ محسوس ہوگا، کثرت لعاب دہن ہوگی، مطلب کہ منہ میں زیادہ پانی آئے گا. تو یہ وجع الاذن بارد کی علامات ہیں، اور یہ ہار کی ہیں: سرخی، یبوست، صداع اور شدت. اور جو سو مزاج ہے وہ مادی اور غیر مادی ہو سکتا ہے، اور بارد اور ہار. تو یہ تو ایک سبب ہوگی سو مزاج کی. اس کے علاوہ اور بھی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے کان کا درد ہوتا ہے. ضربہ اسقطہ یعنی کہ ٹراما، اگر کوئی چوٹ لگ جائے، عفونت انفیکشن کی وجہ سے، ٹھیک ہے، تیزاب نقرس، گاؤٹ، یورک ایسڈ کے بڑھنے کی وجہ سے اگر کرسٹلز کان میں ڈپازٹ ہونا شروع ہو جائیں، سدہ کسی قسم کی بلاکیج ہو، قروح الاذن یعنی کہ کان میں اگر زخم ہو، ورم اگر سویلنگ ہو، دیدان الاذن اگر کان میں کیڑے ہوں، معدوی معدے کی وجہ سے اگر گیسز اوپر کی طرف چڑھیں تو اس سے بھی کان میں درد ہوتا ہے. اتحاب الغدود الفک الاسفل یعنی فک الاسفل کے غدود کا اتحاب، یعنی کہ پیروٹینائٹس، پیروٹیڈ گلینڈس کی انفلیمیشن. آپ کا جو نچلا والا جبڑا ہے اس کے پیچھے کی طرف پیروٹیڈ گلینڈز ہوتے ہیں، اگر ان میں انفلیمیشن آئے گی تو اس کی وجہ سے بھی وجع الاذن ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ ایک چیز ہے جو میں نے لکھی نہیں ہے، دانت میں درد، ٹھیک ہے. اچھا، اب علامات کے اوپر آ جاتے ہیں کہ اگر تو سدہ ہوگا تو اس کی جو مین علامت ہوگی وہ ہوگا ثقل سماعت، یعنی انسان اونچا سنے گا، ٹھیک ہے. اگر قروح الاذن ہوگا یعنی کہ کان میں زخم ہوگا تو اس زخم کی وجہ سے وجع الاذن ہوگا، یعنی کہ بیسکلی درد اس کے اندر زیادہ ہوگا. سدے کے اندر عموماً درد نہیں ہوگا. سدہ کسی بھی چیز سے ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، کسی بھی، اگر تو ٹیومر کی وجہ سے اس میں تو درد ہوتا ہے، لیکن اگر پانی چلا گیا ہے کان میں، اس میں اتنا زیادہ شدت سے درد نہیں ہوگا. اس کے علاوہ سدے کے اندر بخار بھی نہیں ہوگا. قروح کے اندر بخار ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، بخار کے ساتھ جو ہے پیپ پڑ سکتی ہے. اگر زخم کے اندر زخم بہت زیادہ انفیکٹ ہو جائے تو اس میں پیپ پڑ جائے گی، اور اس کے اندر سے بلیڈنگ بھی ہو سکتی ہے، دم الاذن، اور بخار بھی ہو سکتا ہے، وجع الاذن بھی ہوگا. تو یہ زخم کی علامات ہیں. اس کے علاوہ دیدان الاذن، اگر کان میں کیڑے ہوں تو بیسکلی اس کے اندر احساس الحشر ہوگا. حشر کہتے ہیں رینگنے کو، ایسا لگے گا جیسے کان میں کوئی چیز رینگ رہی ہے. اگر کیڑے نے کاٹ لیا تو دم الاذن، کان سے خون بھی نکلے گا. اب خون جو ہے وہ قروح الاذن میں بھی نکلتا ہے اور دیدان الاذن کے اندر بھی نکلتا ہے. اچھا،
تو ڈفرینشیٹ کیسے کریں گے؟ عموماً جو ہے دیدان الاذن کے اندر بخار نہیں ہوگا، ہاں اگر اس میں انفیکشن ہوگی تو بخار ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ وجع الاذن قروح کے اندر زیادہ ہوتا ہے، جب کیڑے ہوں گے تو اتنا زیادہ درد نہیں ہوگا، اور اگر ہوا تو اس کے اندر وہ شدت نہیں ہوگی۔ پھر آ جاتے ہیں ورم کی وجہ سے بھی درد ہوتا ہے، ورم جب ہوگا تو ثقل سماعت ہوگا، ورم بھی ایک سدے کی قسم ہے، سدے کے اندر ثقل سماعت ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے جب کوئی بلاکیج ہو جائے گی تو اس کے اندر ثقل سماعت ہوگا، انسان اونچا سنے گا، لیکن سدے کے اندر عموماً جو ہے وہ درد نہیں ہوگا، ثقل سماعت لازمی طور پہ ہوگا۔ ورم کے اندر ثقل سماعت بھی ہوگا، درد بھی ہوگا، بخار بھی ہوگا، اور اگر یہ ورم جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے، اس کے اندر سویلنگ ہو جائے، اس سویلنگ کی وجہ سے درد شدید ہو جائے گا، بخار ہوگا، پیپ ہوگی، اور خون آنا شروع ہوگا۔ تو یہ جو نشانیاں ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کنفرم کیسے ہو سکتا ہے کہ کان کا درد قروح یا سدے یا ورم کی وجہ سے ہے یا دیدان الاذن کی وجہ سے؟ یہ ایسے پتہ چلے گا کہ اگر تو واقعی میں انفیکشن ہوئی ہے تو بخار لازمی طور پہ ہوگا، اگر انفیکشن نہیں ہوئی تو بخار نہیں ہوگا۔ اچھا، کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ انفیکشن کے اندر پیپ بھی پڑتی ہے اور اس کے اندر سے بلیڈنگ بھی ہوتی ہے، لیکن بلیڈنگ جیسے میں نے کہا دیدان الاذن کے اندر بھی ہوتی ہے۔ تو یہ ملتی جلتی علامات ہیں، اس لیے جب تک آپ کان کے اندر آٹوسکوپ ڈال کے چیک نہیں کریں گے تو آپ کو 100% کنفرم نہیں ہو سکتا۔ پھر علاج کے اوپر آ جائیں۔ علاج میں عموماً کان کے درد میں روغنیات ڈالی جاتی ہیں۔ اب وہ روغنیات بارد بھی ہو سکتی ہیں اور ہار بھی ہو سکتی ہیں، ڈپینڈنگ کہ آپ کو کون سے سمٹمز تھے۔ اگر تو سو مزاج، سرخی، یبوست، صداع اور شدت کے ساتھ ہے تو یہ ہیٹ کے سمٹمز ہیں، لہٰذا آپ روغنیات بارد استعمال کریں گے۔ اور اگر آپ کو جو ہے بارد ہے، اس میں بوجھ ہے، کثرت لعاب دہن ہے، شدت نہیں ہے درد کی، بخار اس کے ساتھ اتنا نہیں ہو رہا یا ہو رہا ہے تو شدت نہیں ہے، تو اس میں آپ ہار روغنیات کا استعمال کریں گے۔ اس کے ساتھ اگر تو ورم کی علامات ہیں تو آپ محللات ورم استعمال کریں گے۔ اگر قروح کی زیادہ علامات ہیں اور کان میں زخم ہوا ہے تو مدملات کا استعمال کریں گے۔ اس کے علاوہ اگر پیپ پڑی ہے تو دافع عفونت کا استعمال کریں گے اور مجففات کا استعمال کریں گے۔ اب ہار روغنیات کی ایک مثال لے لیتے ہیں، جیسے گل بابونا ہوتا ہے، گرم ہوتا ہے۔ بارد کی ایک مثال لے لیتے ہیں، بارد میں گلے سرخ یعنی کہ گلاب کا جو تیل ہوتا ہے وہ ٹھنڈا ہوتا ہے، تو آپ وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ روغن بنفشہ ہے، روغن نیلوفر ہے، وہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی بارد روغن ہو اور آپ کو ہار کی ضرورت ہو تو اس کے اندر فرفیون یا جن بدستر ملا دیں تو وہ گرم ہو جاتا ہے۔ مدملات کے اندر ایسی چیزیں جو زخم کو کم کرتی ہیں، جیسے ہلدی، مکو، کاسنی، ان کا عرق بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، ان کا روغن بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، انہی روغنیات کے اندر ملا بھی سکتے ہیں اور کھلایا بھی جا سکتا ہے۔ مدافعات عفونت یعنی اینٹی بیکٹیریلز، اس میں چرائتا آ جاتی ہے، نیم آ جاتا ہے، ست پودینہ، کافور وغیرہ آ جاتا ہے، اور یہ جو ہیں وہ درد کو بھی کم کریں گے۔ کافور جو ہے وہ درد کو کم کرتا ہے۔ محللات کے اندر ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جو سویلنگ کو اتارتی ہیں، ٹھیک ہے۔ الٹا ہو گیا، مدملات کا مطلب ہوتا ہے جو زخم کو ٹھیک کرے۔ زخم کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمارے پاس خشک دوائیں ہوتی ہیں، وہ آلریڈی جو میں نے آپ کو پہلے لیکچر دیا تھا اس میں نے آپ کو بتایا تھا، خشک دواؤں کی ایک بڑی لسٹ تھی، فار ایگزامپل پٹکری، مازو، ٹھیک ہے، او گولز جن کو کہتے ہیں۔ تو یہ جو ہیں وہ مدملات ہیں، زخم کو بھر دیتے ہیں۔ ڈریگنز بلڈ جس کو دم الخوین کہتے ہیں، وہ زخم کو بھرنے کے لیے بہت اچھا کام کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ کھلا بھی سکتے ہیں، اور کتاب میں تو چھڑکنے کا بھی لکھا ہوا ہے، تو یہ جو ہے کتاب کے مطابق ان کا صفوف بنا لیں جو مدملات ہیں اور کان کے اندر ڈال دیں۔ محللات کے اندر کاسنی، ہلدی، اور وہ میں نے آپ کو بتایا تھا مکو، ٹھیک ہے، کھلا بھی سکتے ہیں، عرق بھی استعمال کر سکتے ہیں، روغن بھی، ٹھیک ہے۔ مجففات یہ پیپ کے لیے استعمال کرتے ہیں، اگر انفیکشن ہو جائے، پانی آ رہا ہو
تو اس کے اندر آپ مجففات کا استعمال کریں گے. مجففات ہوتی ہیں جیسے خشک کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے زنگار ہوتا ہے، آئرن کی فلنگز ہوتی ہیں، پھٹکری ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے وہ مجففات کے اندر آ جاتا ہے. اس کے علاوہ یہاں پہ میں نے ایک چیز لکھی نہیں ہے، وہ بھی لکھ دوں کہ یہاں پہ آپ مسکنات کا بھی استعمال کریں گے. مسکنات کے اندر آپ کے پاس افیون اور کافور، یہ دو چیزیں مسکنات میں آتی ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، اب آ جاتے ہیں تراکیب کے اوپر. تراکیب کے اندر یہ ہے کہ اگر کیڑا ہوگا اس کو نکال دیں گے، ٹھیک ہے. جیسے کہ اگر کیڑا ہے آپ اس کو نکالنا چاہتے ہیں، اب اس کو فورسیپ سے بھی نکالا جا سکتا ہے، جو کہ ظاہر سی بات ہے ہم نہیں نکالیں گے. اس کے علاوہ روغن حنظل اور کڑوے جو تیل ہیں ان کو بھی کان میں ڈالا جا سکتا ہے، جس سے کیڑا جو ہے وہ تنگ ہو کے باہر کی طرف آئے گا. اچھا، پھر اگر قروح ہے تو ظاہر سی بات ہے مسکنات، محللات، مدملات کا اور دافعات یا فونت کا استعمال کریں گے. سدہ ہے تو مفتح سدد استعمال کریں گے. اور اگر اچھا میدا بھی انوالوڈ ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ میدے کا بھی ساتھ علاج کریں گے. اور جو مین سبب ہے اس کا بھی علاج ہوگا. اگر سو مزاج ہے تو آپ سو مزاج کے لیے، مزاج کو ٹھیک کرنے کے لیے، جیسے اگر غیر مادی ہے، کسی کو سردی لگ گئی ہے، اس کی وجہ سے سر میں درد ہو رہا ہے، تو آپ اس کو گرم کپڑا سر کے اوپر رکھوائیں گے، ٹھیک ہے. نقرس کی وجہ سے ہے تو اس کا ساتھ نقرس کا علاج بھی کرنا پڑے گا.